ناظرین اس وقت سکرین پر آپ کو ابو داؤد کی روایت نظر آ چکی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ مکمل کر چکے بیٹھے رہے ممبر پر اور ہنس رہے تھے، کہا سب انسانوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ پھر کہا کیا تم لوگ جانتے ہو تمہیں کیوں جمع کیا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں رہب یا رغبت دلانے کے لیے جمع نہیں کیا، اور لیکن تمہیں اس لیے جمع کیا کہ تمیمداری ایک نصرانی شخص تھے، پس وہ میرے پاس آئے، پس میری بیعت کی اور خود کو میرے حوالے کر دیا یعنی سرنڈر کر دیا، اور مجھے بیان کیا ایک حادثہ یعنی ایک واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا، اس نے وہ میرے ساتھ بیان کیا جو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں تم سے بیان کر چکا ہوں دجال کے بارے میں۔ یعنی یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا یعنی جو واقعہ پیش آیا وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں تم سے بیان کر چکا ہوں دجال کے بارے میں، یعنی کہ دجال کے بارے میں جو تمہیں جو کچھ بتا چکا ہوں بالکل وہی سب کچھ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پیش ہے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے، انہوں نے سب دیکھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سوار تھے سمندری کشتی میں لخم اور جزام کے 30 افراد کے ساتھ، بس انہیں آ لیا لہر انہیں اور مہینہ بھر موجوں میں گرے رہے اور سورج کے غروب ہونے کے وقت ایک جزیرے کی طرف جا لگے۔ پس چھوٹی کشتی میں سوار ہوئے، پس داخل ہوئے جزیرے میں انہیں ملا دابا، بڑی دم والا اور بہت زیادہ الشعر والا، یعنی ہر طرف سے پینٹ کی تہ چڑھا ہوا۔ انہوں نے کہا ویل ہو تیرے لیے، کون ہے تو؟ اس نے جواب دیا میں جساسہ ہوں، اس شخص کی طرف چلو جو اس ہر طرف سے بند سرنگ میں ہے، پس اس میں کچھ شک نہیں اسے تمہاری خبر کی شدید چاہت ہے۔ کہا جب ہم نے اس سے اس شخص کا سنا تو ہم ڈر گئے کہ وہ شیطان ہوگا، ہم جلدی سے چلے حتیٰ کہ ہم داخل ہوئے ہر طرف سے بند سرنگ میں یعنی اس ادیر میں، پس تب ہم نے دیکھے اس میں اعظم و انسان۔ کہا اس نے میں جساسہ ہوں، اس محل میں چلے جاؤ۔ پس جب میں اس میں گیا تب وہاں شخص تھا جو اپنی نرم مواد والی سیٹ پر کرسی پر لوہے والے پٹو میں بہنے کی طرح دوڑتا ہوا جیسے جانور جنسی حاجت پوری کرنے کے لیے مادہ پر سوار ہوتا ہے، اس طرح آسمان اور زمین کے درمیان کر رہا تھا، یعنی بہنے کی طرح دوڑتا ہوا آتا تھا اور اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر آسمان پر چڑھ جاتا، آسمان پر سوار ہو جاتا اور پھر اسی طرح واپس زمین پر اتر آتا تھا۔ پوچھا اس سے کون ہے تو؟ پس اس نے جواب دیا میں دجال ہوں۔ ناظرین روایات سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ نے کہا کہ جساسہ وہی دابا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی زمین سے نکلنے والا انسان کا خلق کردہ دابا، اور آگے دابا کے موضوع پر تفصیل سے بات آئے گی کہ دابا کیا ہے۔ اور روایت میں یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات دابا سے ہوئی، اس کی باری برکم دم اور کثیر و شر تھے اس پر۔ الشر کے معنی ہم ناظرین گزشتہ ایک ساتھ میں جان چکے ہیں۔ الشر کہتے ہیں اس مواد کو جس مواد سے آپ کے جسم پر بال وجود میں آتے ہیں، آپ کے جسم پر ناخن وجود میں آتے ہیں، جسے آج لچکدار پلاسٹک یعنی نائلون، اسفلٹ، پینٹ وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی سے فوم سمیت ہزاروں مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی شک رہے تو ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں آخری زمانے میں ہونے والی بارشوں کے حوالے سے، جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں قائم ہوگی ساتھ حتیٰ کہ بارشیں ہوں گی، ان میں سے نہیں بچے گا کوئی گارے کا گھر سوائے اس کے جو الشر کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح ناظرین ایک اور روایت بھی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان بارشوں میں سے کوئی گھر نہیں بچے گا جس کی چھت سلامت رہے سوائے ان گھروں کے جن کی چھتیں الشر کی بنی ہوئی ہوں گی، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جن گھروں کی چھتیں بالوں کی بنی ہوئی ہوں گی وہ چھتیں بچ جائیں گی، وہ گھر بچ جائیں گے، باقی سب گھر جو ہیں ان بارشوں میں بہہ جائیں گے۔
नाज़रीन, अब कोई भी अकल रखने वाला इंसान ये तस्लीम नहीं कर सकता कि बालों की छतें बन सकती हैं, यानी इन बालों की छतें जो जिस्म पर उगते हैं। लेकिन जब हम अरबी को अरबी समझें तो हम पर वाज़े हो जाएगा कि अलशर उस मवाद को कहते हैं जिससे बाल वजूद में आते हैं, और उसी मवाद से आज पूरी दुनिया में छतें बनाई जा रही हैं जिन पर बारिशें असरअंदाज नहीं होती। जैसा कि गुज़श्ता साथ में ये बात वाज़े हो चुकी है कि खाम तेल से बनने वाली मसनूआत से छतें भी बनाई जा रही हैं। ये दाबा हवाई जहाज था, और गुज़श्ता एक साथ में दज्जाल के हिमार पर भी इसकी बात हो चुकी, मुख्तसरन इस पर बात हो चुकी। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब दाबे का मौजू आएगा, दाबा मिनल अर्द या दाबा फिल अर्द वाला, तो उसमें तफसील के साथ ये बात वाज़े हो जाएगी कि दाबा क्या है। वो दाबा जिससे तमीमदारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुई, वो ये हवाई जहाज था जिसकी बारी बरकम दुम और इस पर कसीर शर यानी हर तरफ से पेंट चढ़ा हुआ था, पेंट हुआ था। अब नाज़रीन, इसको यूं समझ लें उस मिसाल में कि आपकी मुलाकात 99 से हुई, तो 99 ने आपसे कहा आगे चलो, जो आगे है उससे तुम्हारा इंतजार है। तो जैसे ही आगे गए तो आगे 100 के हिंसे से मुलाकात हुई। बिल्कुल इसी तरह जब उन्होंने हवाई जहाज देखा तो उसने कहा इस अद्दीर यानी इस हर तरफ से बंद सुरंग में दाखिल हो जाओ। कहीं पर उसे अद्दीर यानी हर तरफ से बंद सुरंग कहा गया एक मकाम पर, और कहीं यानी दूसरे मकाम पर उसे कसर यानी महल कहा गया। मैं जब आप दाखिल हूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि जहाज हकीकतन ना सिर्फ अद्दीर है यानी एक ऐसी सुरंग है जो हर तरफ से बंद है, और वो सुरंग अंदर से एक महल का मंजर पेश करती है, बल्कि वो सुरंग अंदर से महल का मंजर पेश करती है। जब वो उस दीर यानी महल नमा हर तरफ से बंद सुरंग में दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा उसके बारे में कई तरह के अल्फाज आए हैं, और वो सब के सब अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज तक उन अल्फाज को कैसे बयान किया गया जो अंदर मौजूद इंसान के बारे में इस्तेमाल किए गए। इसके लिए पीछे गुजरने वाली तमाम रवायात में उन मकामात को जहन में रखा जाए जहां जहां उसका जिक्र है, और जो उनके तराजम किए गए उनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इन्होंने आज तक तो तराजम किए, उनमें कहीं पर यह लिखा कि गार में दाखिल हुए, कहीं पर मंदिर, कहीं पर गिरजा, और कहीं पर महल का तर्जमा किया गया। और आगे कहा गया कि ऐसा देव कामत लंबा चौड़ा बड़ा इंसान देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा, और वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ ऊपर नीचे उछल कूद कर रहा था, ऊपर नीचे उछल रहा था। नाजरीन, लेकिन जब हम अरबी मतन में गौर करें तो इन उलमाए दज्जाल का असल चेहरा खुलकर सामने आ जाता है कि हकीकत क्या है, और इन्होंने इसको जानबूझकर इसलिए छुपाया ताकि इनके अपने बातिल नजरियात पर उंगली ना उठे और लोग आंखें बंद करके इनके पीछे चलते रहें। एक तरफ ये उसको एक गिरजे, महल, मंदिर या गार में लोहे की जंजीरों में बहुत मजबूती और सख्ती के साथ जकड़ते हैं, लेकिन जब आगे अरबी के अल्फाज आते हैं यंजू फीमा बैन समाई वल अर्दी, तो इन अल्फाज का तर्जमा क्या करते हैं आप अपनी आंखों से देख लीजिए। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि इन अल्फाज का तर्जमा सिर्फ और सिर्फ ये किया, ऊपर नीचे उछल कूद रहा था, ये तर्जमा किया गया। लेकिन आप अरबी में देख सकते हैं क्या लिखा है। अरबी में जो अल्फाज हैं उनमें जमीन और आसमान के अल्फाज मौजूद हैं। हम अरबी के अल्फाज के साथ लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा आपके सामने रखते हैं, इससे आप इन उलमाए दज्जाल के दजल का अंदाजा लगा सकते हैं। अरबी में यह है यंजू फीमा बैन समाई वल अर्द, यंजू कर रहा था वो दरमियान जमीन और आसमान के। इसमें नाज़रीन सबसे पहले लफ्ज नुजू समझ लें। नुजू अरबी में किसको कहते हैं? वैसे तो इसकी तफसील के साथ वजाहत दाबा के मौजू पर आएगी, लेकिन यहां हम मोथरन इस लफ्ज के मानी बयान करते हुए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, अरबी में नुजू कहते हैं
کسی جانور کا جنسی حاجت پوری کرنے کے لیے مادہ جانور پر سوار ہونے کو، جیسے گدھا یا گھوڑا جنسی حاجت پوری کرتے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر مادہ پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر واپس نیچے اتر آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جانور دوڑتے ہوئے نہیں آتے بلکہ وہ اپنی جگہ سے اچانک اگلا حصہ اٹھا کر مادہ پر سوار ہو جاتے ہیں اور اسی طرح واپس نیچے اترتے ہیں۔ وہ نزول کر رہا تھا زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی یہ کہ وہ جیسے جانور جنسی حاجت پوری کرنے کے لیے، جیسے کوئی گدھا، گھوڑا، خچر یا کوئی اور جانور جنسی حاجت پورے کرنے کے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے اور اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر مادہ پر سوار ہو جاتا ہے، یا پھر اپنے ہی مقام سے اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر مادہ پر سوار ہو جاتا ہے، بالکل وہ اسی طرح وہ دوڑتا ہوا آتا تھا، ایسے دوڑتا ہوا آتا تھا جیسے کہ کوئی شے پانی پر بہتی ہے، ایسے جیسے کوئی شے بہتی ہوئی آتی ہے، بہنے کے انداز میں انتہائی تیز رفتاری سے آتا تھا اور اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر آسمان پر چڑھ جاتا تھا، پھر اسی طرح وہ نیچے زمین پر اتر آتا تھا۔ اب ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جسے آج جہاز کہا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دابۃ الارض یا دجال کا ہیمار کہا۔ وہ بالکل اسی طرح آسمان اور زمین کے درمیان نزول کرتا ہے، یعنی دوڑتا ہوا آتا ہے اور اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور اسی طرح واپس زمین پر اتر آتا ہے، اور جسے آج ہیلی کاپٹر کا نام دیا جاتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دابہ کہا، وہ اپنی ہی جگہ سے اچانک اوپر اٹھتا ہے اور آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور اسی طرح واپس نیچے اتر آتا ہے، اور سکرین پر آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں انہیں تو تصاویر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ ہی انہیں اسے سمجھنے میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین، اس بات پر غور کریں کہ اگر یہ سب کچھ آج سے 14 صدیاں قبل کے لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا تو ان کو کس طرح بتایا جاتا۔ آج یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اشیاء ہیں، یہ جو دجال ہے، اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر لوگوں کے ظاہر بات ان میں اتنی ذہانت نہیں ہوتی کہ ہر ایک جو ہے صحیح اصل بات جو ہے حقیقت جو ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جیسے آج آپ موجودہ لوگوں کی مثال بھی لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج سے 14 صدیاں قبل آپ کسی کو ان حالات و واقعات، ان معاملات کے بارے میں بتاتے، ان اشیاء کے بارے میں بتاتے، تو آپ کیسے الفاظ استعمال کرتے؟ کیا عربی کے علاوہ دنیا کی کوئی اور زبان ایسی ہے جو اس کا احاطہ کرتی؟ اب ناظرین، ان علماء دجال کے تراجم کو دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ ان لوگوں نے علماء کے نام پر دجال ہونے کا ثبوت دیا یا نہیں۔ جب جانور جنسی ملاپ کرتے ہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جانور اچھل کود کر رہے ہیں؟ اکثریت ان لوگوں کو یہی سمجھتے رہی کہ یہ علماء ہیں، لیکن حقیقت کیا نکلی؟ یہ علماء نہیں بلکہ جہالا ہیں، مگر انہوں نے علماء ہونے کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اسی کو تو دجال کہتے ہیں کہ کوئی شے جو اس کی اصل حقیقت نہیں ہے مگر وہ نظر آئے، حقیقت کے برعکس وہ نظر آئے۔ یہ علماء نہیں ہیں، لیکن یہ پوری دنیا کی نظروں میں علماء بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جہالا علماء کے لبادے میں دجال ہیں۔ اسی طرح وہ تمام انسان جو کائنات کے لیے نقصان دہ تباہ کن اشیاء کو مفید ثابت کرتے ہیں اور مفید بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ سب کے سب بھی دجال ہیں۔ ایسے دجال شروع سے آتے رہے اور ساتھ کے قیام تک آتے رہیں گے، لیکن دجال اکبر انسان کی خلق کردہ وہ مخلوقات یعنی ٹیکنالوجی ہے، انسان کی وہ ایجادات ہیں جن کے سبب پچھلی 6 قوموں پر عظیم تباہیاں مسلط ہوئیں اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، جس سے ایک بار ذوالقرنین علیہ السلام نے پوری دنیا کو پاک کیا اور جس سے آج زلزلے، سیلاب، طوفان، بیماریاں، تباہیاں، فساد بپا ہے، اور اسی کی وجہ سے ساتھ عظیم آخری ایسا زلزلہ بھی آئے گا جس سے زمین پر حیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔
ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے عربی متن میں واضح زمین اور آسمان کے الفاظ ہونے کے باوجود کیوں چھپائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جب لفظ الدیر کا ترجمہ غار، گرجا یا مندر کر دیا اور پھر اس میں دجال کو ایک انسان بنا کر لوہے کی زنجیروں میں سختی سے جکڑ دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اب اگر یہاں اصل ترجمہ کیا جائے گا تو درجنوں ناقابل حل سوالات پیدا ہوں گے، لاجواب سوالات پیدا ہوں گے کہ جب ایک انسان غار میں لوہے کی زنجیروں میں بہت سختی سے جکڑا ہوا ہے تو پھر وہ دوڑتا ہوا اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر، اپنا اگلا حصہ اٹھا کر آسمان پر کیسے چڑھ سکتا ہے؟ پھر وہ واپس نیچے زمین پر کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی وہ زمین اور آسمان کے درمیان کیسے نزول کر سکتا ہے؟ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غار کی چھت کہاں گئی؟ وہ کتنا لمبا غار تھا؟ اگر یہ اصل ترجمہ کر دیتے تو یہ ایسے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہ دے پاتے، تو انہوں نے دجل کو اختیار کیا، اور یہی وہ وجہ ہے جو یہ علماء کے نام پر دجالون کذابون دن رات شور مچاتے ہیں کہ خود سے غور و فکر نہیں کرنا، خود سے غور و فکر نہیں کرنا، قرآن میں خود سے غور و فکر نہیں کرنا، بلکہ جیسے سلف صالحین نے سمجھا بس ویسا ہی سمجھنا ہے، اور سلف کے نام پر لوگوں کو اندھوں کی طرح اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلاتے آئے ہیں، اور دن رات اسی پر زور لگاتے اور لگا رہے ہیں کہ عقل سے نہیں بلکہ نقل سے کام لو، یعنی خود سے غور و فکر نہیں کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، بلکہ جو کچھ پہلو نے لکھا، ہمارے آباء و اجداد نے جو تراجم و تفاسیر لکھ دیے انہی پر اکتفا کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے اسی پر اکتفا کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔